جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم to all members. IUM کے پلیٹ فارم سے آج کا ہمارا سیشن سر محمد سلیم اختر صاحب سے ہے جو کہ سرگودا کی تحصیل سائی وال سے ہیں. آپ کا ٹیچنگ میں بھی تجربہ بہت وسیع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں کیریئر کاؤنسلنگ، لائف کوچ اور مینیجر بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے ذاتی طور پہ ان سے سیکھا ہے اور میرے فیملی ممبر آپ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے IUM سے ان کے لیے ٹائم لیا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس ان سے کچھ سیکھیں. سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں وہ لے کے آئیں اور زندگیوں میں لے کے آنے کے بعد ان کو وہ یاد کریں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کریں. تو جو کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے، جس لحاظ سے میں نے ان سے سیکھا ہے، دیکھیں مجھے مس ماریا نے اسی لیے آج کے ہوسٹ کے فرائض دیے ہیں کہ جو میں نے سیکھا ہے، جس لحاظ سے سیکھا اسی لحاظ سے ان سے کوشچن کیا جائیں اور اسی لحاظ سے یہ ہمیں آنسر کرے اور ہم لوگ سیکھ سکیں. تو ویلکم سر، السلام علیکم. تھینکس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، سب سے پہلے تو آپ اس وقت ایک سکول چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ذاتی لیول پہ چلا رہے ہیں لیکن بہت اچھا چلا رہے ہیں. مینجمنٹ آپ کی بہت اچھی ہے. اس دن آپ نے پوری مینجمنٹ بتائی تھی کہ آپ کیسے ایک سکول کو لے کے چلتے ہیں اور کیسے. دیکھیں پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں یا جو بھی سکولز ہوتے ہیں، آج کل کمپٹیشن کا دور ہے. کمپٹیشن کا دور اس طرح ہے کہ ایک بچے کو دوسرے اسکول کے بچے کے مقابلے میں لایا جاتا ہے اور پھر اسکول کو پروگرس کی جاتی ہے. تو سر آپ بتائیے کہ ایک ٹیچنگ کے لیے، ٹیچنگ کرنے کے لیے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسکول کو مینج کرنے کے لیے کون کون سی اسکلز آپ بتانا چاہیں گے سر؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے پلیٹ فارمز پر دعوت دی. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کے بارے میں. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اسکول جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور پرائیویٹ اسکول جو ہوتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں آپ کی چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ یوٹیلیٹی اسٹور ہوتا ہے ایک، اور ایک ہوتی ہے شاپ. یوٹیلیٹی اسٹور جو ہوتا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اسکول ہے، اور جو ایک شاپ ہوتی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ اسکول ہے. جو یوٹیلیٹی اسٹور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہاں پر جاتے ہیں تو جو یوٹیلیٹی اسٹور والے ہوتے ہیں وہ اٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. آپ نے وہاں جانا ہوتا ہے، وہاں سے ساری چیزیں خود خریدنی ہوتی ہیں. خریدنے کے بعد آپ نے کاؤنٹر پر جانا ہوتا ہے، بل پے کرنا ہوتا ہے. وہ زحمت نہیں کرتے. یہ ہی پوزیشن ہے گورنمنٹ اسکول کی کہ گورنمنٹ اسکول سے اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کے برعکس آپ پرائیویٹ سیکٹر کی میں آپ کو بتاؤں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے شاپ کی مانے. شاپ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ شاپ پر جاتے ہیں تو وہ بندہ آپ کو ویلکم کرتا ہے، آپ کے لیے اٹھتا ہے، آپ کو چیز بار بار دکھاتا ہے. وہ اس کی مکمل ہوتی ہے کہ بندہ یہ آیا جو ہے، یہ کسٹمر ہے، یہ واپس نہ جانا پائے. لیکن وہ جو ہوتا ہے یوٹیلیٹی اسٹور والا، اس کو کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس نے گورنمنٹ سے پہلے نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی آئے جائے اس سے کوئی سروکار اس کو نہیں ہوتا اس سے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، یہ جو دکان کی میں مثال دے رہا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دکاندار ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جانے نہ پائے. تو یہ چیز ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے. اس سے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ چلانا انتہائی مشکل ہے. اس پرائیویٹ سیکٹر سے مراد جو پرائیویٹ اسکول ہے، کیونکہ میرا لنک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، پرائیویٹ اسکول سے ہے. تو اس میں
یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے مطلب آپ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک جو ہیڈ بیٹھ ہوتا ہے یا جو ایک مینیجر ہوتا ہے اونر ہوتا ہے اسکول کو ایک آل ان آل ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اگر اس میں وہ برداشت نہیں ہوتی تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو اب اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ جس نفسیات کا بندہ آتا ہے اس کو اس کی نفسیات کے ساتھ ہی اس کو بندہ ڈیل کرے، تب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ آتا ہے، یہ گورنمنٹ کا اسکول جو ہے یہی فرق ہے، گورنمنٹ اسکول میں کوئی پیرنٹس جاتے ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہم گورنمنٹ سے پے لے رہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہاں پر وہ فیس پے کرتے ہیں، جس وجہ سے اگر کلاس میں ایک بچے کی سی ڈبلیو میں ڈیٹ نہیں لگی ہوتی، فوراً پیرنٹ کی کال آ جاتی ہے کہ ہمارے بچے کے کیا سی ڈبلیو پر نہیں لگی ہو ڈیٹ، کیا وجہ؟ تو یہ ہوتا ہے ہر لمحے ہر سیکنڈ میں بھی کوئی نہ کوئی ایشو اسکول پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کو چلانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرز نے ایک ہی لمحے کی ڈائری لکھنی ہوتی ہے، اس کو مطلب کرنا ہوتا ہے کہ میں کیا ایسے اس کے سامنے تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ جی آپ سمجھ آئی میری بات کی؟ جی سر، جی سر، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہر لمحے تلوار ایک لٹک رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ ٹیچرز پہ، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ پریشرائز ہوتا ہے سوسائٹی کی طرف سے اسکول پہ اور پھر اسکول کے بعد ٹیچر پہ۔ اب ٹیچرز کیسے اس پریشر کو وہ ہینڈل کریں اور پھر بچوں کو کیسے ہینڈل کریں کہ بچوں کے پیرنٹس کو، کہ ہمیں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی سیٹسفائیڈ کرنا ہوتا ہے، تو کیسے اب ایک ٹیچر بچوں کو بھی سیٹسفائیڈ کرے، اسکول کو بھی سیٹسفائیڈ کرے اور پھر ان کے پیرنٹس کو بھی سیٹسفائیڈ کرے، تاکہ وہ ادارہ بھی چلتا رہے، بچوں کی تربیت، تعلیم و تربیت بھی ہوتی رہے اور ٹیچر اپنے فرائض بھی سر انجام دیتے رہیں۔ جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ جب ایک ہیڈ جو ہوتا ہے وہ جب ایک ہائر کرتا ہے اپنے سٹاف کو، تو اس وقت اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اب وہ جس کیٹیگری کا، جس نفسیات کا بچہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اسی کیٹیگری کے لحاظ سے میں رکھ کر اور اسی کی نفسیات کے مطابق اگر اس کو ایک ٹیچر ڈیل کرے گا تو وہ یقیناً جو ہے وہ بچہ بھی خوش ہوگا۔ آج کل کا ایک دور ہے نا، آج کل وہ پیرنٹس یہ نہیں دیکھتے کہ اسکول میں اسٹڈی اچھی ہے یا نہیں، یا مینجمنٹ اچھی ہے یا نہیں ہے، یا ساری فیسلٹیز ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں صرف اور صرف اپنے بچے کی بات کیا ہوتی ہے؟ بچے جب گھر جا کر کہتے ہیں جی میں نے اسکول میں نہیں جانا، پیرنٹس کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ اور میں یہ آپ کو آئی او ایم کی پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں اپنا جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، ان کی میں یہ بہت ہی بڑی غلطی ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی بہت ہی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جو ایک بچے کی بات پر اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں اور بچے کو نئے اسکول میں وہ ڈلوا دیتے ہیں۔ یہ بچے کے مستقبل کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب بچہ کسی وجہ سے اب وہ اسٹڈی اس کو پراپر مل رہی ہے، لیکن وہ کسی اور وجہ سے وہ کہہ دیتا ہے یہ میں نے اسکول میں نہیں پڑھنا۔ بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کوئی کچھ نہیں پتا ہوتا، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسے مطلب جھوٹ بول دیتے ہیں، تو پیرنٹس ان کی بات میں آ کر کہتے ہیں جی نہیں، تو ان کا نقصان ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی اسٹڈی جو ہے نا وہ اچھی ہو رہی ہوتی ہے، جو نئے اسکول میں وہ جاتے ہیں نا اس سے بہتر اسٹڈی اس اسکول میں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کی بات پر کیسے پیرنٹس کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ میں اب یہی پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایشو ہو، آپ کو نظر آئے، آپ کے بچے گھر جا کر بتائیں، آپ کو کہیں سے پتہ چلے، آپ کا سب سے پہلا یہی کام ہے کہ آپ فوراً اسکول سے کنٹیکٹ کریں اور اسکول کے ہیڈ سے کنٹیکٹ کریں، اور ان کو یہ نہ گلہ نہ کریں، ان کو یہ کہ یہ ہمارے آج بچے کا ایشو ہے، وہ پھر مکمل طور پر انکوائر کرے گا اپنے اسکول سٹاف سے۔ اس میں دیکھیں نا جی اس کے پاس جو سٹاف ہوتا ہے اس کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ اب وہ کوئی مطلب پیرنٹس، تو یہ انتہائی غلط بات ہے، اور یہ اگر
اچھا ادارہ ہے تو اس کا جو ہیڈ، اس کا جو پراپر وے ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ ہیڈ کو بتائے، ہیڈ خود انکوائر کرے اور اس کے بعد جو حقیقت سامنے آئے وہ اس پر ایکشن لے جی کہ اپنا دیکھیں نا جی جو ٹیچرز ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹیچرز وہی ہوتے ہیں جو ٹیچنگ لائن میں آتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ یہ ٹیچنگ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ ہونی بھی چاہیے اور ٹرینڈ کریں پہلے ٹیچرز کو اور سارا کچھ بتائیں کہ ٹیچنگ ہوتی کیا ہے یا ہمارے اسکول کے رولز کیا ہیں، تو وہ پھر اس ٹیچر کے لیے بھی یہ آسانی ہوگی۔ پریشرائز کرنا، پریشر میں کہتا ہوں کہ قطعاً کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا، یہ غلط بات ہے۔ ہر انسان کیا سوچے کہ میں کہتا ہوں کہ پریشر دیا جائے اور اس کو پہلے اسکول کے رولز بتا دیے جائیں، تو اس میرا نہیں خیال کہ وہ پھر اس کو فالو نہیں کرے گا۔ اگر وہ فالو نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ اپنا اسکول سے باہر ہی رہے گا، تو پھر اسکول میں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اگر ٹیم اچھی ہوگی، یہ ٹیم ورک نتیجہ ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اسکول اچھے طریقے سے رن ہوگا۔ جی سر، آئی ایم سوری ہمارا ٹائم میٹنگ کا ختم ہو رہا ہے، تو ہمیں ایک اور میٹنگ کرنی ہوگی کیونکہ سر کوشچن بہت اچھے اچھے ہیں اور آپ سے سیکھنے کو بھی کافی کچھ مل رہا ہے، تو اگر آپ ایک میٹنگ اور ہمارے ساتھ کر لیں جی حاضر ہوں میں۔ اسی لنک سے، اگر آپ کنیکٹ ہو جی سر، اسی لنک سے آپ کنیکٹ ہو جائیں سر۔ تھینک یو سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی آپ لوگ سارے کائنڈلی اسی لنک سے اگین کنیکٹ ہو